اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لاسٹ ویڈیو میں نے شیئر کیا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کس طریقے سے وہ لوگ جو اپنی تعداد بتا بیٹھے ہیں درود شریف کی، اب ان کو نظر لگ گئی ہے، وہ کس طریقے سے اب اس چیز کو ٹھیک کریں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کیا ورد ہماری عبادات کو نظر لگتی ہے؟ جی بالکل لگتی ہے۔ میری اپنی امی کا واقعہ میں آپ کو بیان کرتی ہوں کہ وہ ماشاءاللہ سے تہجد گزار، ان کو بہت زیادہ وہ تہجد کے لیے اٹھتی ہیں، شکر الحمدللہ اللہ کا ان کے کرم ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا کہ ایک دن ان کی کوئی جاننے والی ان کے گھر رہنے کے لیے آئی، میرے خیال سے میں بھی تب ان کے ساتھ ہی تھی، اور انہوں نے جب میری والدہ تہجد کے لیے اٹھیں تو انہوں نے ماشاءاللہ کہنے کے بجائے یا خود بھی نماز پڑھنے کے بجائے انہوں نے کہا، ہائے تم تہجد کے لیے اٹھ رہی ہو۔ یہ جو ہائی ڈل جاتی ہے نا لوگوں کی، آپ یقین کریں جتنی زیادہ نظر ہمارے دنیاوی معاملات کو لگتی ہے اس سے کہیں بڑھ کے ہماری عبادات کو لگتی ہے، کیونکہ ہمارا جو شیطان کا مقصد ہے وہ تو ہمیں عبادت سے ہٹانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی، نظر حسد کو جو بھی ہے اور جادو ہے، سب اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا، تو یہ آزمائش بھی بیچ میں آتی ہے ہمیں ہماری ثابت قدمی کو دیکھنے کے لیے۔ تو میری مدر کہتی ہیں کہ ایسا ہوا جو اتنے سالوں سے میری تہجد نہیں چھٹ رہی تھی، کہہ رہی میری تہجد چھٹ گئی، اور کہتی میں اتنی پریشان ہوئی لیکن پھر مل بھی گئی۔ اب وہی فارمولہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طریقے سے اگر جو لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا درود پاک کی تعداد کم ہو گئی ہے یا پڑھا نہیں جا رہا، بالکل ہی نہیں پڑھا جا رہا، ہزار پڑھ رہے تھے اب وہ بھی نہیں، وہ بھی گیا، کیسے آپ اس کو ٹھیک کریں۔ اچھا جی، تو سب سے پہلی بات یہ ہم ایک واقعے کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی کا ورد 1000 کرتی تھی، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ میں نے کسی کے ساتھ یہ بات شیئر کر دی۔ میں نے تو کہتی ہدایت کے لحاظ سے کی تھی، لیکن جب آپ ہدایت دے رہے ہو نا کسی کو تو آپ یہ مت بتائیں میں اتنا پڑھتی ہوں، آپ بس اتنا کہیں کہ یہ پڑھو۔ اگر کوئی پوچھ بھی لے آپ سے کتنا پڑھیں تو کہو بس جو اللہ کی توفیق۔ اور وہ کہتی ہیں یہ بس غلطی میرے سے ہوئی کہ میں نے بتا دیا کہ میں کتنا پڑھ رہی ہوں، لیکن یہاں میں جھوٹ نہیں بولنا، واقعی اللہ کی توفیق ہوتی تھی تو کہتی ہیں کبھی میں 1000 بھی پڑھ لیتی تھی، کبھی 1500 بھی ہو جاتا تھا۔ تو یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے بتا بیٹھی کہ میں نے کتنا پڑھا۔ اب ہوا کچھ یوں، کہتی ہیں اگلے دن میرے سے مکمل ہی نہ ہو درود پاک، کہہ رہی 100 بھی مشکل سے ہوا، لیکن یہی خوش نصیبی تھی ان کی کہ 100 تو ہوا ان کا۔ اب کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے اپنی مستقل مزاجی روز رکھنی ہے، اور آپ نے درود ابراہیمی کو روز پڑھنا ہے، جتنا بھی پڑھا جا رہا ہے، 100 پڑھا جا رہا ہے، 50 پڑھا جا رہا ہے، ایک دفعہ 10 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھا جا رہا ہے، آپ پڑھیں۔ آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے ورد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کے ورد میں اتنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا کہ آپ آسانی سے اس ورد کے اندر مزید آپ کا وہ جو واپس جتنا آپ پڑھے تھے وہ آپ پڑھ لیں گے۔ تو اس لیے اس بات پہ پریشان نہیں ہونا، آپ نے بس مستقل مزاجی رکھنی ہے، آپ نے اپنا درود پاک کم نہیں کرنا۔ یہ جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ آپ نے کم نہیں کرنا۔ آپ نے 1 دفعہ پڑھا، 2 دفعہ پڑھا، 3 دفعہ پڑھا، 4 دفعہ پڑھا، آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ 1000 دیکھیں امیجن کر لیں کہ آپ شاید 5,000 پڑھ رہے ہوں اور اب آپ کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ دیکھیں جو انسان 5000 پڑھے گا وہ جب 1000 پہ بھی آ جائے گا تو اس کے دل کو بہت ٹھیس پہنچے گی، حالانکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں یار 1000 تو پڑھ رہا نا، شکر کرو، لیکن وہی بات آ جاتی ہے جب آپ ہائی سے لو پر آتے ہیں، آپ نے وہ عروج دیکھا ہوتا ہے تو پھر نیچے آنا تکلیف ہی ہوتی ہے، چاہے وہ جتنے اچھے مرضی حالات ہوں دوسروں کی نظر میں۔ تو آپ نے مستقل مزاجی نہیں چھوڑنی، اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ دوسری بات آپ نے صدقہ دینا ہے، اور تیسری بات آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے۔ قرآن پاک تو حصہ بنا لے اپنے دن کا، اور آپ خود نوٹ کریں گے کہ جو آپ کے یہ معاملات ہیں واپس آ جائیں گے۔ میری امی بھی یہی کہتی ہیں کہ جب ان کی تہجد قضا ہونا شروع ہو گئی تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی، اور انہوں نے وہ درود پاک بھی پڑھتی ہیں، لیکن وہ ان کا زیادہ تر تب تہجد کی طرف تھا، اب تو ماشاءاللہ وہ درود پاک بہت زیادہ پڑھنے لگی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں تہجد نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، یعنی کہ تہجد جو ہوتی ہے نا یہ اپنی بات منوا کر رہتی ہے، ایسی نماز ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے دعا بس کی اللہ مجھے تہجد مل جائے، کہتی مجھے مل گئی، کچھ دن کی بات تھی، کہتی میکسیمم 1 ہفتے کے بعد میں تہجد مل گئی۔ لیکن یہ دیکھیں میں پھر سے یہی کہوں گی، نظر، حسد، جادو، کوئی خدا نخواستہ دنیاوی آفت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی، یہ ہماری آزمائش ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، میں اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی تو تمہاری آزمائش اس طرح کی نہیں، میں نے اس طرح پہلی قوموں کی تھی کہ انبیاء کرام بھی جو ہوتے تھے وہ بھی کہتے تھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی۔
تو جو ابھی کے معاملات چل رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس بڑا گولڈن پیریڈ آف ٹائم ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ہمارے لیے آسانیاں ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ میری قوم کو وہ بنا دے. میں نے سنا ہے کہ قوم آئے گی، اور انہوں نے یہ سنا تھا اپنی کتاب میں جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی، توریت. تو جو توریت ان کے اوپر نازل کی تھی اس کے اندر تھا کہ ایک قوم آئے گی جو کہ صرف خیال ہی کرے گی تو اللہ اس کا ثواب لکھ لیں گے. اچھا خیال کرے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ وہ ثواب اس کا لکھ لو. تو انہوں نے کہا میری قوم کو ویسے بنایا. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ ایک ہی قوم ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے پتہ ہے کہا، انہوں نے کہا پھر مجھے اس قوم میں سے بنا دے. اب یہاں پہ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ پاک نے ہم پہ کتنے احسانات کیے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت. اچھا ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بیان کروں گی. بہت سارے لوگ مشاہدات دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں روحانی ہوتے ہوئے، اور قرآن پاک میں آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ لوگ جب ان سے کہہ رہے تھے، کفار جو کہہ رہے تھے کہ جی کیوں فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے جی، تو مجھے وہ آیت پڑھ کے بڑا ہوتا ہے نا کہ اچھا پھر ہم یہ کر دیتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ فرشتے تو عذاب ہی لے کر آتے ہیں. تو آپ سوچیں، مجھے میرا پرسپیکٹیو اس آیت کو پڑھنے کا ایک دم سے واقعی ایسے جیسے کہ ہم ایک بات کر رہے ہوں کسی سے نارمل، اور وہ کہیں مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، اور پھر ہم کہیں یار یہ والی چیز تمہیں نہیں مل سکتی، اس والی چیز سے تو یہ مسئلہ آئے گا. آپ کو پتہ ہے جب بھی کبھی کالے بادل آتے تھے تو ہم لوگ تو بارش سمجھ کے وہاں کالی گھٹا آ گئی ایسے نکل آتے ہیں باہر. ایسے نہیں ہوتا. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کالے بادل دیکھے تو وہ پریشان ہو گئے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ تو بارش کے شی واز لائک کہ یہ تو بارش کے بادل ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نہیں، ایک قوم پہ اس طرح بادل آئے تھے تو عذاب پتھروں کا آیا تھا. تو یہ بات انڈرسٹینڈ کریں. اب اس میں کتنی ظاہر ہے میں نے اس حدیث کا حوالہ آپ لوگوں کو تو نہیں دیا، لیکن میں نے سنا ہے، اللہ مجھے معاف کرے گا کہیں غلط ہو. لیکن معاملات یہ ہیں کہ ہمیں اپنی لائف میں ہر چیز کو پراپر طریقے سے ایک جگہ دینی چاہیے، اور پراپر طریقے سے سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہماری لائف میں جو بھی معاملہ آ رہا ہے اس پہ پریشان ہونا ٹھیک ہے، بنتا ہے، پریشانی آتی ہے، نارملی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا از امپورٹنٹ. میں آپ کو ایک بہن کا واقعہ سناتی ہوں. وہ کہتی ہے میری زندگی میں جب کوئی پریشانی آتی ہے نا تو کہتی پہلے تو میں بہت ہی پینک ہو جاتی تھی، بہت پریشان ہو جاتی تھی کہ ہائے اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. لیکن کہتی ہے اب جب میرے پہ پریشانی آتی ہے، پریشان میں ہو جاتی ہوں بہت زیادہ، لیکن فوراً کہتی ہے میں اپنے آپ کو قابو میں کرتی ہوں، اور میں کہتی ہوں اچھا چلو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کریں گے. میرے اپنے گناہ ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے، آزمائش ہے تو اللہ مجھے ثابت قدم رکھے. اور کہتی ہیں کہ میں درود پاک کا ورد شروع کر دیتی ہوں، کہتی معاملہ حل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ معاملہ انڈرسٹینڈ ہم سب نے کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک جس بھی لائف روٹین سے گزارتے ہیں، نظر لگ جاتی ہے، جو بھی ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے. آپ کی عبادات میں تو بہت بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ثابت قدم کون رہتا ہے. اب خدا نخواستہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو نظر لگ گئی آپ کے درود پاک کو، تو آپ پریشان مت ہوں، آپ ثابت قدمی کے ساتھ چلیں. آپ نے ایک دفعہ ہی چلیں پڑھ لیں، اگر نہیں پڑھا جا رہا، بڑی خدا نخواستہ کو مشکل حالات آ گئے، بہت ہی گندی نظر لگ گئی، آپ خود نوٹ کریں گے کہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ کچھ چیزیں نماز میں ایزیوم کرتی ہوں کہ سب پڑھتے ہیں، قرآن پاک، استغفر اللہ اور درود پاک. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ استغفر اللہ کون سا پڑھنا چاہیے؟ چھوٹے سے چھوٹا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اور بڑے سے بڑا پھر آپ جو بھی تیسرا کلمہ بھی ہے جو آپ کا دل کرے. لیکن اگر آپ اپنی لائف میں بہت زیادہ اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیا آخرت دونوں میں، درود ابراہیمی ایک نہ چھوڑیں، 1000 دفعہ وہ کمپلیٹ کریں، صبح اٹھ کے نیت کریں، جتنا ہو جائے ٹھیک، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ ایک دن پہنچ جائیں گے. مجھے پھر ایک کامنٹ آیا تھا کہ ہم نے 1000 مرتبہ ہمارا درود ابراہیمی کمپلیٹ ہوتا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا کرے. میں آپ کا نام نہیں لوں گی تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن یہی دعا کرتی ہوں میں آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین، اللہم آمین. چلے جی، آئی ہوپ کہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں دیں اور مرتے دم تک ہم درود پاک کا ورد کرتے رہیں. آمین ثم آمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.